جبل سور جس کے اوپر ہے غار سور، اس غار کے اندر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 2 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ ہمارے پیارے آقا وہاں کیوں گئے اور کیا وجہ بنی کہ جب ہمارے پیارے آقا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ نے ہمارے پیارے آقا کو جھٹلایا اور طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ قرآن کرام ہمارے پیارے آقا نماز کے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے، ہمارے پیارے آقا کو پتھر مارے گئے، لیکن ہمارے پیارے آقا نے پھر بھی دین اسلام کا کام نہیں روکا، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب مکہ المکرمہ کے آس پاس کے تمام قبیلے جو تھے وہ دین اسلام قبول کرنے لگے، تو کفار مکہ نے اسی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھانا شروع کر دیے، تکلیفیں بڑھانا شروع کر دی۔ تو ہمارے پیارے آقا کے پاس مدینہ المنورہ سے پیغام آیا کہ آپ جو ہے سارے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آ جائیں، مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ مل چکی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا نے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی مسلمان تھے، تمام کو حکم دیا کہ آپ سب جو ہے آہستہ آہستہ کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں، مجھے جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو میں بھی انشاءاللہ جلد ہی آ جاؤں گا۔ تو کرام اسی طرح ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی وہ تھی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا۔ مسلمان ہجرت کرنے لگے، ایک ایک کر کے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کئی دن گزرے تو مکہ المکرمہ میں گنتی کے چند مسلمان باقی تھے جن میں ہمارے پیارے آقا بھی موجود تھے۔ تمام حاجی کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو؟ تو حاجی کرام جن میں ہمارے پیارے آقا بھی موجود تھے، تو جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب آہستہ آہستہ کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس بارے میں ابو جہل کو خبر دی اور بولا کہ مسلمان جو ہے آہستہ آہستہ کر کے یہاں سے مکہ سے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کے آخری نبی بھی یہاں سے چلے گئے تو وہ دوسرے شہر میں جا کے کھلے عام شرعام دین اسلام کی دعوت دیں گے، اللہ کے آخری نبی کو کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح وہ اپنا مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر تیار کر لیں گے، اور جو ہم نے ان سے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، ہم سے جو ہے ان کا بھرپور بدلہ لیں گے۔ تو کرام ابو جہل نے ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کرنے کے لیے تمام بڑے سرداران کو بلایا، جتنے بھی سرداران تھے مکہ المکرمہ کے، جو معزز سرداران تھے، تمام سرداران کو بلایا اور میٹنگ منعقد کہاں پہ کی گئی؟ میٹنگ منعقد کی گئی دار الندوہ کے اندر۔ دار الندوہ ابھی حرم کے اندر ایک جگہ ہے، پہلے کفار مکہ کی پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا، کفار مکہ کی مشورے کرنے کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ تو تمام سرداران وہاں پہ آئے، تمام سرداران جن میں عتبہ، شیبہ، ابو البکری، یہ بڑے بڑے سرداران وہاں پہ موجود تھے۔ تو ابو جہل نے یہ جو ہے سارا معاملہ ان سرداران کے سامنے رکھا اور ان سے مشورہ لیا۔ تو ایک سردار نے اس معاملے کے اوپر یہ مشورہ دیا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو قید کر لیتے ہیں، زنجیروں کے ساتھ قید کر لیتے ہیں، ایک کوٹری میں بند کر دیں گے، ایک ہی کوٹری میں ہوں گے، نہ ہی باہر نکل سکیں گے، نہ ہی کسی کو دین اسلام کی دعوت دے سکیں گے، اور نہ ہی کوئی دین اسلام قبول کرے گا۔ تو ابو جہل نے اس کے مشورے کو جب سنا تو اس کے مشورے کو رد کیا اور کہنے لگا کہ چاہے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے آخری نبی کو قید کر لیں گے تو وہ اپنے نبی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، اپنی جان مار دیں گے لیکن اپنے آخری نبی کو بچا لیں گے۔ تو ابو جہل نے دوسرے سردار کا مشورہ لیا، تو جب دوسرے سردار نے مشورہ دیا، دوسرے سردار نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے آخری نبی کو مکہ المکرمہ سے باہر جانے دیتے ہیں، مکہ المکرمہ سے بھگا دیتے ہیں، نہ ہی وہ دین اسلام جو ہے ہمارے لوگوں کو پھیلائیں گے، نہ ہی دین اسلام کی دعوت دیں گے، اور نہ ہی کوئی دین اسلام قبول کرے گا۔ تو ابو جہل نے اس کے مشورے کو رد کیا، اور اب جو ہے ابو جہل نے مشورہ دیا، ابو جہل نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو ہم نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں،
تھے اس میٹنگ کے اندر، جتنے بھی سرداران بیٹھے تھے، جب انہوں نے اس مشورے کو سنا تو وہ سب خوش ہوئے اور انہوں نے ابو جہل کو داد دی، شاباش دی کہ اس نے جو ہے اس نوجوان نے سب سے بہتر مشورہ دیا ہے، سب سے بہترین مشورہ اس نوجوان نے دیا ہے، اسی نوجوان کے مشورے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو ابو جہل جو تھا، ابو جہل نے جتنے بھی سرداران تھے، ان سرداران کے جو قبیلے تھے، ان قبائل میں سے 40 نوجوان مقرر کیے، ٹوٹل 40 نوجوان مقرر کیے، ایسے نوجوان جو تلوار اور نیزے چلانا جانتے تھے۔ تو حضرات کرام، اور ان کو حکم دیا کہ آپ نے اللہ کے آخری نبی کے اوپر رات کے وقت حملہ کرنا ہے، اور کرنا بھی ایک ساتھ ہے حملہ آپ نے ایک ساتھ حملہ کرنا ہے، تاکہ جو بنو قریش ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اگر وہ ہمارے جو اللہ کے آخری نبی کے نعوذ باللہ قتل کے بعد اگر ہم سے لڑنا بھی چاہیں گے تو ان کی تعداد کم ہے، وہ ہم سارے قبیلوں میں سے جو ہے ہم 7 قبائل سے جو ہے ہمارے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ابو جہل نے یہ مشورہ دیا، اور ابو جہل سارے جتنے بھی سرداران تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی وقت دوپہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے آخری نبی، آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آپ نے آج رات کو ہی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ کفار مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے آج رات کو ہی مکہ کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جب ہمارے پیارے آقا نے یہ پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور ان کو فرمایا کہ اے ابوبکر، مجھے جو ہے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، ہم نے آج رات کو ہی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے، آپ نے جو بھی فوراً تیاری کرنی ہے تو وہ کر لیں۔ ویسے ہمارے پیارے آقا نے 4 مہینے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اے ابوبکر، ہمیں بھی ہجرت کا حکم ہوگا تو آپ تیاری کرتے رہیں۔ تو اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں پالنا شروع کر دی تھی، اور چند جو ہے دینار بھی جمع کر رکھے تھے۔ تو جب ہمارے پیارے آقا نے یہ فرمایا تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی، قصوہ نامی اونٹنی ہمارے پیارے آقا کو تحفے میں دی اور چند دینار بھی دیے۔ تو حضرت کرام، جب ہمارے پیارے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہو کر واپس آئے، جب اپنے گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی چند امانتیں جمع تھیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب کو علم ہے کہ ہمارے پیارے آقا صادق اور امین بھی تھے۔ کفار مکہ چاہے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی ایمانداری پہ اس قدر یقین تھا کہ وہ اپنی امانتیں ہمارے پیارے آقا کے پاس جمع کروایا کرتے تھے۔ تو حضرت کرام، جب ہمارے پیارے آقا نے امانتوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں نے آج رات کو ہی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ کفار مکہ نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، آپ نے جو ہے میرے بستر پر آرام کرنا ہے، آج رات آپ نے میرے بستر پر قیام کرنا ہے، جیسے ہی صبح ہو تو آپ نے جاگنا ہے، کفار مکہ کو جتنی بھی ان کی امانتیں ہیں وہ جمع کروانی ہے، اور مکہ کو چھوڑ کر آپ نے بھی مدینہ کی طرف آ جانا ہے۔ تو حضرت کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالانکہ معلوم تھا کہ جس بستر پہ میں آج سو رہا ہوں اس بستر پہ حملہ بھی ہونا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے سب سے زیادہ چین کی نیند آئی، اس رات اس بستر پہ مجھے سب سے زیادہ چین کی نیند آئی، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس رات جو ہے مجھے اللہ کے آخری نبی سے گارنٹی مل چکی تھی کہ میں نے صبح اٹھنا بھی ہے، صبح اٹھ کے امانتیں بھی جمع کروانی ہے اور مدینہ بھی جانا ہے۔ حضرت کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں یہ سوچ کر سوتا تھا کہ خبر نہیں کہ میری صبح آنکھ کھلے گی بھی صحیح یا نہیں، لیکن اس رات مجھے گارنٹی مل چکی تھی، مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے صبح اٹھنا بھی ہے، امانتیں بھی جمع کروانی ہے اور مدینہ بھی جانا ہے۔ دیکھیں آپ ہمارے پیارے آقا کے اوپر کس قدر یقین ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا۔ تو حضرت کرام، ہمارے پیارے آقا جب امانتیں سپرد کر کے جب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو ہمارے پیارے آقا نے دیکھا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، انہوں نے ہمارے پیارے آقا کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔
تو ہمارے پیارے آقا نے اپنے پیروں تلے جو مٹی تھی اس کو اٹھایا، اس کے اوپر سورہ یاسین کی چند آیتیں پھونکی اور کفار مکہ کی طرف پھینکی، تو وہ کفار جو تھے وہ اس قدر اندھے ہو گئے کہ ہمارے پیارے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیچوں بیچ گزر گئے، لیکن ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اچھا ناظرین کرام، ابھی جو ہے ہم جبل سور کے دامن میں پہنچ چکے ہیں، جو ہماری سب سے پہلی زیارت ہے، تو انشاءاللہ بھی یہاں پہ گاڑی رکے گی، تو آپ سب نے جو ہے میرے ساتھ نیچے اترنا ہے۔ نیچے اترتے ہی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لینا ہے، گاڑی کا کلر دیکھ لینا ہے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ یہاں پہ صرف اور صرف 10 منٹ کے لیے ہی ہم رکیں گے۔ یہاں پہ نیچے اتر کے میں جو ہے آپ کو جو ہے جو جبل سور ہے وہ دکھاؤں گا، جس کے اوپر ہے غار سور۔ تو انشاءاللہ زیارت کر کے 10 منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ ہم جلد ہی گاڑی میں بیٹھیں گے اور اگلی زیارات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آج سب اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھ والوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ساتھ والوں کوئی نظر نہ آ رہا ہو تو آپ نے ہمیں اسی وقت آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم انہیں اسی وقت ڈھونڈ سکیں۔